کوئی لڑکی کے رشتے لندن والے تھے, لڑکی کے شادی کے لیے آج ہی میں اوپر آنے سے پہلے جو میسیجز آئے کہ مولانا وہ دعا بتا دو دعا بتا دو, کوئی لڑکی کے رشتے لندن والے تھے, لڑکی کے رشتے کے لیے بہت اچھا ہے, اولاد اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اولاد کے لیے بھی بہت اچھا, کسی کا بزنس ڈاؤن ہو رہا اس کے لیے بھی بہت اچھی ہے, رسک ہے جاب کی تلاش میں کوئی ہے اس کے لیے, امیگریشن کا کسی کو پرابلم ہے, ویزے کا پرابلم, یہ امریکہ میں میرے ساتھ ہوا تھا, امیگریشن کا کسی کا پرابلم ہے تو وہ بھی جو ہے نا یہ دعا جو ہے آپ کو کام آئے گی. اب یہ سوچو صرف چوتھے امام کی زبان کے جملے اور کچھ نہیں, جس انداز سے میرے مولا نے مانگا, بہت سمپل طریقہ ہے اس کا, 2 رکعت نماز پڑھیں, مفاتیح الجنان پیج نمبر 105, اس کے اوپر یہ دعا موجود, کبھی بھی کریں, 24 گھنٹے میں کبھی بھی کریں, کسی وقت بھی کریں, کوئی بھی دن کرو, کوئی مشکل نہیں. اور یہ جو لندن والے تھے آج جو میسیجز آ رہے تھے وہ یہی تھے کہ آج میرے مولا کی ولادت کی رات ہے تو آج رات میں ہم کریں گے, کبھی بھی کرو کوئی حرج نہیں, شعبان مولا ہی کا مہینہ, 2 رکعت نماز پڑھنا حاجت کی چوتھے امام سے, کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں حاجت کی امام زین العابدین علیہ السلام سے قربت اللہ. نماز کے بعد مظلوم بیوی کی تسبیح ضرور پڑھنا, اس لیے کہ یہ قبولیت نماز ہے. نماز پڑھ کے بیوی کی تسبیح پڑھ کے 9 مرتبہ صلوات پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج, پھر آپ یہ دعا لے کے بیٹھ کے دعا پڑھو, الہی الہی کیف, یہاں سے ایسا شروع ہوتی, 5 لائن کی دعا ہے, 4.5 5 لائن, میکسیمم 1 گھنٹہ جائے گا, ورنہ 30-40 منٹ میں ہو جاتی. یہ عمل کرنے کے بعد شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے تم کو یہ توفیق دی کہ تم یہ عمل کر سکے. اس کے بعد اگر 2 آنسو نکال لو مولا حسین کے نام پہ تو نور اللہ نور ہے, کوئی ایک نوحہ پڑھ لو, اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا دو, بس. دیکھو تم چوتھے امام کا موسٹ ریکمینڈڈ عمل, ایسا ریکمینڈڈ عمل ہے کہ جہاں بتایا گیا, میں آپ سے کہہ رہا کہ میں نے خود کویت میں کیا تھا, جب میں کویت میں رہتا, وہاں مولا کے نام کی ایک مسجد امام زین العابدین علیہ السلام سالمیہ میں, وہاں جا کے میں نے کیا اور وہ عمل پورا ہوا. ہونا ہی ہونا ہے, انلیس تم کوئی ایسے گناہ کر رہے, کوئی حرام ہو رہا میں سے خدا نہ خواستہ جس کی وجہ سے رک گئے. اتنا ریکمینڈڈ عمل ہے, چوتھے امام کا یہ عمل کرو, دعا مانگو. اور آج کی رات ہم سب جمع ہوئے امام کی ولادت کی سالگرہ منانے کے لیے نا, تو اب آپ کل کی صبح امام کو کیا دیں گے, مبارکباد ہم کیسے دیں گے مولا کو؟ بس میں آخری اسٹیج پہ آ گیا, کس انداز سے دیں گے آپ یہ بولنا, بی بی شہربانوں کو بھی دینا, مولا حسین کو بھی دینا, دونوں کو, ماں باپ کو, بی بی شہربانوں کا نام ضرور رکھنا, ماں کو مبارکباد ضرور دینا, اور چپ مولا حسین, میرے مولا کو دو, بی بی کو دو, مولا حسن کو دو, اللہ کے رسول کو دو, بی بی خدیجہ الکبریٰ کو دو, پورے 11 اماموں کو دو, 12 اماموں کو, زمانے کے امام کو بھی ضرور دینا. بہترین عمل جو ہے نا مبارکباد دینے کا, جس سے تمہارا رشتہ بنتا جائے گا, جس سے دیکھیں کل کی صبح نعمتوں کا نازل ہونا ہی ہونا ہے. حجت خدا زمین پر آیا, حسین کا بیٹا, بڑا بیٹا زمین پہ آیا, دین کو بچانے والا بیٹا زمین پہ آیا, تو کل رحمتیں نازل ہوں گی 100%. جب آپ ولادت کی محفل میں سے جائیں گے, جانے کے بعد صبح میں فجر پہ جب اٹھنا, میں بہت سمپل طریقہ بول رہا, ہر معصوم کو یا ایک ساتھ 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے برتھ ڈے گفٹ دو, تحفہ دو. اس لیے کہ جب ہم سالگرہ میں کسی کے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے ضرور جاتے ہیں, بچے کی سالگرہ ہو یا بڑے کی سالگرہ ہو. لیکن اب ہم تو مولا کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. بہترین اس کا عمل علماء بتاتے ہیں کہ صلوات پڑھ لو, 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے اب نام لینا شروع کرو. سب سے پہلے ماں کو دو, بی بی شہربانوں کو, پھر مولا حسین کو, پورے 14 معصومین کو, اہل بیت نبوت سب کو دے دو. دینے کے بعد اس لیے صلوات کے بارے میں اس لیے کہا گیا کہ صلوات جو ہے کیا ہے, مطلب کیا اس کا صلوات کا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, صلوات آپ کی کمپلیٹ ہوگی. وہ عجل فرجہم تو دعا ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کرے, یہی ہے نا دوستو. جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تم پر رحمت کو نازل کرے, تو سامنے والا بھی دعا دیتا نا یار. ایسا مت سنو, آج کی تقریر میں کئی آپ کو پوائنٹس ملے, یہ بھی کہتا ہے نا, جب میں بولتا کہ اللہ آپ پہ رحمت نازل کرے تو وہ بھی بولتا اللہ آپ پہ بھی رحمت نازل کرے. جب آپ رحمت کی دعا کرتے تو سامنے والا بھی بولتا رحمت نازل کرے. اگر وہ نہ بولے تو ہم کیا کہتے ہیں, یار یہ بندے کو اخلاق ہی نہیں ہے. اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے. معصومین سے بڑا صحابی آپ نے واقعہ سنا, صاحب اخلاق کوئی نہیں ہوتا. ایسے اخلاق کے دشمن بھی آئے تو اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے. اب آپ امیجن کرو, امام بارگاہ علی رضا میں آپ بیٹھے ہوئے اور آپ صلوات پڑھ کے معصومین کو ہدیہ کر رہے ہیں. جب کسی مجلس میں جانا تو یہی کرنا, خالی بیٹھ کے بیٹھے نہیں رہنا, ڈبل ثواب لینا, اس لیے کہ اللہ رحمت نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا جاتا. اور پھر فرش اعزاز سے بہتر کون سی جگہ ہوتی. تو آپ نے صبح میں اٹھ کے 110 مرتبہ یا 118 مرتبہ صلوات پڑھ کے پورے معصومین کو چوتھے امام کی ولادت کا ہدیہ کرو.
مولا حسین کو بولو مولا آپ کو بیٹا مبارک، بی بی شہربانو کو بولو کہ آپ کو ایک بڑا بیٹا مبارک. آپ نے صلوات پڑھ کے ان کو برتھ ڈے گفٹ دیا، جیسی مولا حسین کو دیا 118 مرتبہ پڑھ کے کہ اللہ آپ پہ مولا حسین آپ پہ رحمت نازل کرے. اگر حسین ایک دفعہ بول دے میرا مولا حسین ایک دفعہ بول دے اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کرے. آپ مانگنا 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 مانگنا، شرمانا نہیں، حسین سے شرمانا نہیں، مانگنا کہ مولا آپ نے دیں گے تو کون دے گا. اور مولا آپ کی سالگرہ، بچے کی سالگرہ ہے، بڑا بیٹا آیا ہے، اس بچے کے نام پہ دے دو. بی بی شہربانوں کو بولو کہ اس بچے کا صدقہ دو. کیسے؟ اب آپ کو میں بولوں، جب کوئی غریب سے غریب عورت ہو، اگر اس کے پاس ولادت ہو، آپ ایک تصور کرو، لیبر روم کے ساتھ، ہاسپٹل میں لیبر روم میں جب وہ باہر آئے، اس کی گود میں کوئی چھوٹا بچہ، پہلا بیٹا، اگر کوئی فقیر آگے اس ماں سے بولے کہ اس بچے کا صدقہ دے دو، غریب عورت بھی ہوگی، بولے گی پہلی مرتبہ میرے بیٹے کے نام پہ مانگا ہے. دوستو یہ تو سخی ابن سخی ہے. تم حسین کو بولو آپ کا بیٹا ہے، بی بی شہربانوں کو بولو اس بچے کے نام پہ دو ہم کو. اب مانگنا شروع کرو، جتنا مانگنا مانگو کہ ملتا جائے گا. مولا کی عطا میں کمی ہے، صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے. اس نے، اس راہب نے اللہ کے رسول سے اس سلیقے سے نہیں مانگا تھا، اس نے حسین سے مانگا تو حسین نے تقدیر کو بدل کے 7 بیٹے دے دیے.